زری رانی نے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زری کو آواز دی، جو چارپائی پر اپنے گھٹنوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رانی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کو دوبارہ مخاطب کیا، جس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر رانی کی طرف دیکھا۔ رانی تو زری کا چہرہ دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ دونوں کی کچھ ہی دنوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زری جب گاؤں آئی تو اکثر حویلی کے کچن میں اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ زری کو رانی وہیں ملی تھی اور جب اسے معلوم ہوا کہ رانی اس حویلی کی بڑی بہو ہے تو یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی اور پھر ان کی گہری دوستی ہو گئی۔ زری کی نظر رانی کے سرخ ہاتھ پر پڑی، جس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چادر کے نیچے چھپا لیا۔ یہ کیا ہوا؟ زری نے بے تاثر لہجے میں رانی سے پوچھا۔ وہ کھانا بناتے وقت میرا ہاتھ جل گیا، رانی نے جلدی سے کہا۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولو گی؟ زری نے رانی کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں پتہ ہے تو کیوں مجھ سے بار بار پوچھتی ہو؟ رانی نے گہرا سانس لیتے بے بسی سے کہا۔ کب تک ایسے خاموش رہو گی؟ کب تک ظلم سہتی رہو گی؟ زری نے رانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بالکل ہلکا سا مسکرا پڑی۔ اس کی مسکراہٹ بھی کھوکھلی تھی۔ میرے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا زری، تم خود کو دیکھ لو۔ کیا گاؤں والوں نے تمہاری بات مانی؟ کیا تم پر یقین کیا؟ شامیر اعوان کو غلط ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ مرد ہے، اور ہمارے گاؤں میں تو مرد کو 7 خون بھی معاف ہیں۔ رانی نے تلخ لہجے میں کہا، میں ہوں نا، میں آواز اٹھاؤں گی، لیکن سب سے پہلے مجھے اپنی نند کو ٹھیک کرنا ہے۔ جتنا میں نے رونا تھا رو لیا یہاں بیٹھ کر۔ سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں دوسری رانی نہیں بن سکتی۔ زری نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ زری دیکھ تو ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گی، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، انسان کو مار کر نہ جانے کون سی جگہ پھینکتے ہیں کہ دوبارہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تجھے میں کھونا نہیں چاہتی تو ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ رانی نے زری کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانی، شاہ میر بھی ہماری طرح انسان ہی ہے نا، اور میں صرف اللہ ہی سے ڈرتی ہوں۔ تو بھی ڈرنا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گی، تو پریشان نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت تو سبق ہم دونوں حویلی والوں کو سکھا سکتے ہیں نا۔ زری نے بات کو بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی رانی اس کے معاملے میں بہت حساس تھی، لیکن زری نے سوچ لیا تھا کہ کس طرح حویلی والوں کو سیدھا کرنا ہے۔ شاہ میر سے نکاح ہونا اس کی قسمت میں لکھا تھا، وہ دوسری رانی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ آ، تیرے ہاتھ پہ کریم لگا دیتی ہوں، زری نے رانی کو کہا، جس نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اگلی صبح پاشا کے آدمی اقرا کی لاش کو عباس کے گھر چھوڑ گئے تھے۔ عمر نے جب عباس کو بتایا تو اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ چادر پیچھے کر کے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ لے، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی امید بھی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ اقرا نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے عباس نے اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا اور تھوڑی سی چادر کو نیچے کیا، لیکن سامنے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ عباس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ اس نے وہیں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیا۔ عباس وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، آنسو گال سے ہوتے ہوئے سفید چادر پر گر رہے تھے۔ جس انسان نے آج تک ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا آج رو رہا تھا۔ جس لڑکی نے اسے ہنسنا سکھایا اس کے جانے پر آج عباس رو رہا تھا۔ عمر وہیں پیچھے کھڑا اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا، کاش وہ اس کا دکھ کم کر سکتا۔ عمر، جاؤ یہاں سے، میں کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ عباس کی وزنی آواز
ہال میں گونجی۔ عمر بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی عباس پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اگر اسے کوئی اس حالت میں دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ تم نے تو کہا تھا کبھی مجھے بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر اپنا وعدہ تم کیسے توڑ سکتی ہو؟ عباس نے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ آج وہ خاموش تھی، اسے نہیں یاد تھا کہ اقرا کبھی خاموش بھی ہوئی تھی۔ ہاں، ایک بار عباس لیپ ٹاپ پر ایک ضروری کام کر رہا تھا۔ اقرا اپنی عادت سے مجبور سامنے صوفے پر بیٹھی بولتی جا رہی تھی، اور آخر کار چڑ کر عباس نے کہا تھا کہ تم کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں ہو سکتی۔ اقرا ایک دم خاموش ہو گئی۔ عباس کو جب احساس ہوا تو اس نے فوراً اقرا سے معافی مانگی تھی، اور آج اسے اقرا کی خاموشی بہت بری لگ رہی تھی۔ اب تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور اپنے ساتھ عباس کا سکون لے کر بھی جا رہی تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی اقرا، میرے دل میں، اور میں وعدہ کرتا ہوں جس نے بھی تمہیں مجھ سے دور کیا ہے اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور آج میں تمہاری دی ہوئی قسم بھی توڑ رہا ہوں۔ اب میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، اپنا دشمن خود تلاش کروں گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، ہمیشہ کمزور کو نشانہ بناتی ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور دیکھو آج دیکھو مجھ سے دور جا رہی ہو، پھر سے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن میں جانتا ہوں تم میرے دل میں بستی ہو، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گی۔ عباس نے کہتے ہی اقرا کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیا۔ اس کے آنسو گر کر اقرا کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ عباس کافی وقت تک وہیں بیٹھا اقرا سے باتیں کرتا رہا۔ عمر نے بے بسی سے اسے دیکھا اور دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نغمہ بیگم، کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ فضیل عوان نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا۔ کرن بھی ان سے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ رانی کچن میں تھی۔ وہ بہت کم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، کیونکہ جب بھی بیٹھی کوئی نہ کوئی اسے کام کا کہہ کر کچن میں بھیج دیتا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے نغمہ بیگم کو جواب دیتی ایک مردانہ بھاری آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تمہیں گھر کی یاد؟ فضیل عوان نے مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے لاڈلے سے پوچھا، جو کرن کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا تھا۔ نغمہ بیگم نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ چاچو جان، آپ کو بتایا تو تھا، دوست کی شادی تھی اس لیے وہی رک گیا تھا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا جی جانتا ہوں، اچھا کیا وہی رک گئے۔ فضیل عوان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، چچا جان باقی سب کہاں ہیں؟ مصطفیٰ نے سرسری سا پوچھا۔ بیٹا شامیر کام کے سلسلے میں شہر گیا ہے اور تمہیں ایک خوشخبری بھی دینی ہے۔ فضیل عوان نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ مصطفیٰ نے نوالا اپنے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ شامیر نے زرتشہ سے نکاح کر لیا ہے، فضیل نے فخریہ انداز میں بتایا، لیکن مصطفیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ کرن اور نغمہ سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ رانی کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے گلے سے بمشکل آواز نکلی۔ اس کا کیا ہونا ہے، وہ بھی اسی گھر میں رہے گی، اور اسلام میں مرد کو تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ شامیر نے تو صرف دوسری شادی کی ہے، فضیل عوان نے کہا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسلام نے تو عورت پر ظلم کرنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ دوسری شادی یعنی دوسری لڑکی کی بھی زندگی خراب۔ مصطفیٰ نے دل میں سوچا، بھوک تو اب اس کی کہیں غائب ہو گئی، اور بھلا ہو اس کے موبائل کا جو اسی وقت رنگ ہوا۔ مصطفیٰ نے شکر ادا کیا اور کال اٹینڈ کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کال سنتے ہی اس کی نظر دائیں جانب باغ کی طرف گئی، جہاں رانی گھاس پر بیٹھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور باغ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر اس کے کانوں میں مدھم سی آواز گونجی، لیکن پسند تو میں آپ کو کرتی ہوں، تو کیسے شامیر سے شادی
کر سکتی ہوں۔ مصطفیٰ نے وہیں اپنے قدموں کو روکا، آگے جانے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی، الٹے قدم لیتا وہیں سے مڑ گیا۔ رانی نے آہٹ پر اپنی نظریں ارد گرد گھمائی، جب کوئی نظر نہیں آیا تو گہرا سانس لیتے دوبارہ دور پودوں کو دیکھنے لگی جن کو مالی پانی دے رہا تھا۔ مصطفیٰ فضیل عوان کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا۔ مصطفیٰ جب چھوٹا تھا تو اس کے ماں باپ کو کسی نے قتل کر دیا۔ ان کے بعد فضیل عوان نے اسے بھی اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ فضیل نے کبھی شامیر اور مصطفیٰ میں فرق نہیں کیا تھا، اسے دونوں بہت عزیز تھے۔ شیرو کی طرف سے کوئی خبر؟ پاشا نے سگار کا کش لیتے ہوئے پاس کھڑے آدمی سے پوچھا۔ سر، وہ اپنی بیوی کی نماز جنازہ کے بعد نظر نہیں آیا اور عمر کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں، آدمی نے تفصیل سے بتایا۔ ہم ایک ماہ، بس ایک ماہ دیکھنا، شیرو واپس آئے گا پوری تیاری کے ساتھ۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پاشا نے عام سے لہجے میں مسکرا کر کہا، سر، اگر اس بار شیرو واپس آیا تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ آدمی نے نظریں جھکا کر کہا، جانتا ہوں زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اسی میں تو مزہ ہے۔ پاشا نے کہا لگاتے ہوئے کہا، لیکن سر، آپ نے شیرو کی بیوی کی جان کیوں لی؟ آدمی نے ڈرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا۔ پاشا نے غصے سے اس آدمی کی گردن کو پکڑا اور اس کے کان کے پاس گھرایا۔ کیا کہا تھا؟ شیرو نے پاشا، کام پیسوں کے لیے کرتا ہے، اگر مجھے کوئی شیرو کو مارنے کے بھی پیسے دیتا تو میں اسے بھی مار دیتا، میرے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر پاشا اپنے باپ کی جان لے سکتا ہے تو شیرو کی بیوی کیا چیز ہے؟ پاشا نے آدمی کا گلا چھوڑتے ہوئے دھاڑ کر کہا، جو کھانسنے کے ساتھ گہرے سانس لینے لگا تھا، آئندہ کچھ بھی بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، ورنہ۔ پاشا نے بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگر آپ پاشا ہیں تو جس کی بیوی کا آپ نے قتل کیا وہ بھی شیرو ہے، اور آپ نے سوئے ہوئے شیر کو جگا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس آدمی نے دل میں سوچا، کیونکہ یہاں جتنے بھی آدمی تھے وہ اچھے سے جانتے تھے کہ شیرو کیا چیز ہے۔ کچھ دنوں بعد شامیر حویلی واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا بھی تھا۔ بیٹا، یہ کون ہے؟ فضیل عوان نے شامیر سے ملنے کے بعد اس کے ساتھ کھڑے خوبرو نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس کے بلیک پینٹ اور ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، شرٹ کے بازو فولڈ کیے تھے، آنکھوں پر نظر کی گلاسز لگائے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابا جان، یہ دوبیر ہے، اس نے میری جان بچائی اور میں شہر میں ان دونوں کے پاس ہی رکا تھا۔ کچھ لوگوں نے میری گاڑی کو گھیر لیا تھا تو دوبیر اور اس کے بھائی نے میری مدد کی اور میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ دونوں بھائی امریکہ سے یہاں بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں اور اپنا گھر اس کا ابھی بن رہا ہے، تو یہ دونوں ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ میں نے سوچا جب تک ان کا گھر نہیں بن جاتا یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس طرح میں دونوں کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ شامیر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم ان دونوں کے گھر نہ لاتے تو پھر میں نے تم سے ناراض ہو جانا تھا۔ فضیل عوان نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے انکل، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے شامیر کو بہت منع کیا لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ دوپہر نے جلدی سے کہا، اسے فضیل کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے اسے لگا وہ ناراض ہو رہے ہیں، شاید اس نے فضیل عوان کی بات کو غور سے نہیں سنا تھا۔ نہیں بیٹا، میرے کہنے کا مطلب ہے تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی اور ہم تمہارے بھائی کے شکر گزار ہیں۔ تم جتنے دن یہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ
گاؤں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ فضیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ملازم کی آواز دی تاکہ وہ دوبیر اور اس کے بھائی کا سامان کمرے میں رکھ دے۔ بیٹا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ فضیل نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ آ گیا، دوبیر نے مسکرا کر کہا، جہاں سے ایک خوش شکل نوجوان داخل ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام فاض ہے۔ فاض نے اپنے کندھے پر ڈالے بیگ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، ابھی آرام کرو، رات کو بات ہوتی ہے۔ شامیر بیٹا ان کو کمرہ دکھا دو، فضیل اعوان نے کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ شامیر دونوں کو کمرے کی طرف لے گیا۔ رات سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کرن نے جب دوبیر کو دیکھا تو وہیں ساکت ہو گئی۔ دوبیر اچھے سے جانتا تھا کرن اسے دیکھ رہی ہے، اس نے صرف ایک بار اسے دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کو ایک ضروری کام تھا، وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ کھانے کے بعد اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دوبیر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا کہ اسے باہر اندھیرے میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ دوبیر کو لگا شاید اس کا وہم ہے، لیکن جب اسے دوبارہ ہی سایہ نظر آیا تو اس نے کپ وہیں رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ والا کمرہ فاض کا تھا۔ دوبیر نے آہستہ دروازہ کھولا تو فاض سو چکا تھا۔ دوبیر وہیں سے واپس مڑ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوبیر نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، ارد گرد نظر دوڑائی۔ جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو واپس اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑ گیا کہ اچانک کوئی نازک وجود اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ زری جو اپنے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچن کی طرف جا رہی تھی تاکہ کچھ کھا سکے، سیدھی دوبیر کے ساتھ آ ٹکرائی۔ دوبیر کے ہاتھ سے موبائل نیچے زمین پر گر گیا اور ایک بار پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ زری جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اندھیرے میں کسی وجود کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے کانپ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ چیخ مارتی، دوبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے، اس کی چیخ کا گلا گھونٹا اور اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا جہاں چاند کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ زری کے سامنے دوبیر کھڑا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، لیکن دوبیر کی خوفزدہ خوبصورت آنکھیں دیکھ کر ایک پل بھر کو حیران رہ گیا تھا۔ زری نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے دوبیر کو پیچھے دھکا دینا چاہا، لیکن دوبیر نے اس کی دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے پیچھے کمر کے ساتھ لگا دیا۔ زری کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی سامنے کون ہے، لیکن اتنا اسے ضرور پتا تھا سامنے شامیر ہرگز نہیں ہے۔ مقابل کے پرفیوم کی خوشبو کچھ الگ سی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ زری دوبیر کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی، جس کا ایک ہاتھ زری کے منہ، دوسرا ہاتھ اس زری کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اب تو زری کو اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے کونے نمکین پانی سے بھر گئے تھے، اور دوبیر کو اس وقت ماننا پڑا تھا جو منظر اس وقت وہ دیکھ رہا تھا شاید ہی ایسا کوئی منظر ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے ساختہ دوبیر نے زری کے ہونٹوں سے ہاتھ پیچھے کر کے اس کی آنکھوں کے کونے سے نکلتے آنسو کو اپنی انگلی کی پور سے چونا تھا۔ مجھے جانے دو، زری کا تکلیف دہ لہجہ مقابل کو ہوش کی دنیا میں لایا۔ وہ ایک سیکنڈ سے پہلے زری سے دور ہٹا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، اور زری نے پھر ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور باہر کو بھاگ گئی۔ زری کے جاتے ہی دوبیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، اور یہ لڑکی کون تھی؟ دوبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور جھک کر اپنا موبائل اٹھایا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ حویلی کے تمام افراد سے مل چکا ہوں، تو یہ کون ہو سکتی ہے؟ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں؟ دوبیر اپنی ہی بات پر خود ہی مسکرا پڑا۔ اگر چڑیل ہوتی تو مجھ سے یوں نہ ڈر رہی ہوتی۔ جو بھی ہے دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، دوبیر نے دل میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔